الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، محترم حافظ محمد ادریس صاحب، مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب، قاری وقار احمد چترالی صاحب، جناب قاری گور رحمان صاحب، جناب نذیر احمد جنجوعہ صاحب، فرحان صاحب، ہمارے حافظ صاحب تشریف فرمائیں، اور حاضرین مجلس اور میری بہت قابل احترام عزت مآب خواتین اسلام، یہ بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں جامع مسجد میں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک تراویح میں مکمل کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ آخری رکعت جب تراویح کی تھی تو قاری صاحب نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے کچھ حصے کی تلاوت کی، اور یہ ہماری ایک روایت ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت ختم نہیں ہوتی ہے، جب یہ ایک ترتیب کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے اس کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، دہرائی جانے والی کتاب ہے، دلوں میں اترنے والی کتاب ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی رحمتیں اور برکتوں کا خصوصی نزول اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے خطا کار گناہ گار بندوں کے لیے خود سے یہ اپنی عطا کی ہے، عنایت کی ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کے اور جہنم سے نجات کے پروانے جاری کرنے کا سبب اس رمضان کو بنایا ہے۔ آج 27ویں شب ہے، اور یہ شب قدر جسے کہا گیا ہے، لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ، تو 27ویں شب کے بارے میں روایات بھی آتی ہیں کہ اس میں یہ شب قدر لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا کی جانے والی دل کی سکینت ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ ویسے تو بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن بعض علماء کرام نے انہی روایات سے یہ استنباط بھی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب کی شب قدر الگ الگ ہو، اور جو تلاش کر رہا ہے، جو سجو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کسی بھی لمحے میں ان راتوں کے وہ عطا کر دے۔ اس لیے اپنے رب کی رحمتوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ جو قیام اللیل کہا گیا ہے، جس کی ایک شکل تراویح بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کھڑے ہو کر نماز میں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کے کچھ حصے ہم سب کو یاد ہوں اور ان کا مطلب بھی معلوم ہو۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب جو کتاب انقلاب ہے، جیسا کہ ابھی فرحان بھائی بتا رہے تھے کہ سوچ بدلی، فکر بدلی، عمل بدلا، معاملات بدل گئے، اور پھر نظام بھی بدل گیا۔ عدل اور انصاف کی بالادستی کا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور یہ قرآن کا نظام ہے۔ تو یہ اتنی بابرکت کتاب جو ہماری ذات کو بھی ایڈریس کرتی ہے، ہمارے گھر کو، خاندان کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے پورے نظام کو، تہذیب کو، پوری انسانیت کو، ان سب چیزوں کے حوالے سے اس میں رہنمائی موجود ہے، تو کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی کہ ہم قرآن پاک سے محبت تو کریں، عقیدت تو رکھیں، لیکن اس کی تعلیمات سے ناآشنا ہوں، اس کے پیغام سے ناآشنا ہوں۔ اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف راغب کیجئے کہ قرآن پاک سے شغف ہو، محبت ہو۔ وہ دل بھی ویران ہے اور وہ گھر بھی بیابان ہے جہاں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو بھی، اور اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اجتماعی محفلیں منعقد کرنے اور اس کی باتیں کرنے کو بھی اپنے گھروں کا معمول بنا لیجئے۔ بچوں کو شروع سے ہی اس پر ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، پھر دہرا رہا ہوں، خواتین بھی میری بات سن رہی ہیں
جب ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں تو ان کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، ان کو پڑھائیں، ان کو لکھائیں، ان کو آگے بڑھائیں، اور یہ درست ہے ان کی تعلیم کا خیال رکھنا، ان کو اچھی تعلیم دلانا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو اب سسٹم نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم میں تو تعلیم بھی پیسوں میں ملتی ہے، جتنی دولت صرف کرو اتنی اچھی تعلیم حاصل کرو، لیکن اس سب کے باوجود غریب لوگ بھی، مڈل کلاس لوگ بھی اب اس پر توجہ دیتے ہیں کہ بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروائیں، اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتے ہیں کہ ان کا مستقبل سنور جائے۔ یہ غلط بات نہیں ہے اپنے بچوں کی فکر کرنا، لیکن اصل مستقبل کیا ہے؟ اصل مستقبل تو یہ ہے کہ سب کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی بزرگی میں جائے گا، کوئی جوانی میں جائے گا، کوئی بچہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، کسی کو معلوم تو نہیں ہے، کسی کی ہو سکتا ہے کتنے لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے، لاکھوں انسان ہوں گے جن کی آج آخری رات ہوگی۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال، آپ اپنی لسٹ بناتے چلے جائیں، جو پچھلے سال آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، وہ اس سال موجود نہیں ہے، یہ رمضان انہیں نصیب نہیں ہوا۔ ہمیں ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو جو اتنی بے یقینی چیز ہے زندگی اور دنیا، تو اس کے لیے اتنی تگ و دو ہوتی ہے، تو جو یقینی چیز ہے وہ تو موت ہے، اور موت کے بعد کے مراحل ہیں، معاد جسے کہتے ہیں، آخرت کے وہ سارے مراحل جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے، اور پھر برزخ کا ہے، قیامت تک کے لیے، موت سے لے کر قیامت تک کا جو پیریڈ ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد قیامت برپا جیسے ہوگی وہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے، پھر حشر کا میدان سجے گا، پھر وہاں اعمال کو سامنے رکھا جائے گا، تولا جائے گا، آج بھی ہم نے پڑھا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ ہم تو صرف رحمت کے طلبگار ہیں، ہم تو گناہ گار خطا کار ہیں، لیکن صرف اس بنیاد پر بدعملیاں کرنا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ تو اپنی بساط بھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے کی طرف چلیں۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوائیں، اور پڑھانے کے بعد بھی ان کی نگرانی کریں کہ وہ پڑھتے رہیں، جس طرح اسکول کی نگرانی کرتے ہیں، ٹیوشن کی نگرانی کرتے ہیں، کورس کی نگرانی کرتے ہیں، اس طرح قرآن پاک کی بھی نگرانی کریں۔ اور اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود تو آپ قرآن پاک کھول کر ہی نہ دیکھیں، خود تو آپ دین پر عمل ہی نہ کریں، خود تو سارے غلط کام کرتے ہوئے بچوں کو نظر آئیں اور بچوں سے توقع کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ماحول کو بھی درست کریں، خود بھی قرآن سے جڑیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ نہ کیا کریں کہ جب بچے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ان کی اچھی سی تقریب کی اور اس کے بعد ختم، بلکہ اگر آپ نے قاری صاحب کا یا قارئہ کا یا کسی قریبی مسجد کا، مدرسے کا انتظام کیا ہوا ہے تو اس کو کافی دنوں تک جاری رکھنے کی کوشش کیا کریں، پھر بچوں کو صورتیں یاد کروائیں، کوشش کیا کریں کہ یہ آخری پارہ سب کو یاد ہو جائے، تاکہ جب یہ نمازوں میں زندگی بھر پڑھیں تو ان کو یاد رہے، اور پھر اس کا مطلب اور ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ سب سے بھی میں عرض کر رہا ہوں جو یہاں موجود ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے پورے نظام تعلیم کی۔ اگر پاکستان جس بنیاد پر بنا تھا اس کے مطابق یہاں نظام قائم ہوتا تو ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اس کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوتی۔ ایسا سسٹم ہوتا کہ ہر ایک کے لیے انتظام ہوتا، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں آگے بڑھایا جاتا اور دینی اعتبار سے بھی آگے بڑھایا جاتا۔ دنیا اور دین کی الگ الگ تقسیم بھی نہیں ہے ہمارے دین میں، لیکن اس کا ایک سسٹم ہے کہ جس کو اڈاپٹ کیا جاتا۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور وہ نظام بھی اس ملک میں قائم ہوگا، اور اس کے لیے ہم سب کو اجتماعی کوشش کرنی ہوگی۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ قرآن عظیم الشان، اس کے آپ جب مضامین پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ نے یہاں آج 27ویں شب ہے، پہلے پارے سے سلسلہ شروع ہوا، اس میں توحید ہے اور بار بار اس کی تکرار ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے۔ زمین پر کچھ اختیارات ضرور لوگوں کو دے دیے گئے ہیں، اور وہ بدنصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، خود خدا بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسا کہ آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔
لیکن اصل اختیار تو اس کے پاس ہے. یہ اللہ کے لشکر ہیں, یہ ہوا پانی, یہ جو زمین ہے پوری جس پہ ہم 6-7 ارب انسان 8 ارب انسان رہتے ہیں, کائنات کے نظام میں اس کی حیثیت ذرے کی بھی نہیں ہے. ذرہ بھی بڑا ہوتا ہے, نظر آتا ہے کبھی کبھی. مائکروسکوپک ہماری حیثیت بھی نہیں ہے اس کائنات کے نظام میں, جتنی بڑی ہے کائنات اور اس کی وسعتیں. جوں معلوم ہوتا جا رہا ہے انسان کو عقل حیران رہ جاتی ہے. تو یہ پوری کائنات کا رب اللہ رب العالمین ہے. تو کسی انسان کی, کسی قوم کی, کسی ملک کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنی خدائی کا اعلان کرے اور ہم اس کے آگے جھک جائیں؟ تو جو ظاہر پر یقین رکھتے ہیں, جو اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے, اس کی طاقت پر, اس کی بادشاہت پر یقین نہیں رکھتے, وہ انسانوں کے آگے جھک جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو اس لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ ان کا دنیاوی وقتی مفاد اس سے وابستہ ہوتا ہے, یا خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ پھر جو ہے وہ اللہ پہ ہی بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. تو توحید ہے, اور اس توحید تک پہنچنے کے لیے جو گیٹ وے ہے, جو دروازہ ہے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, رسالت ہے. اور وہ سارے پیغمبر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث فرمائے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اب پوری امت کو قائم مقام بنایا گیا ہے اس کام کے, جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تکمیل فرمائی. کس کام کی تکمیل فرمائی؟ اس قرآن پاک کو ایک نظام کی صورت میں قائم فرما دیا, قوت نافذہ کی صورت میں قائم فرما دیا, ایک ریاست کی صورت میں قائم فرمایا, اور پوری امت کے سپرد کیا کہ اب اس کو سنبھالو. جب تک سنبھالتے رہے, عروج حاصل کرتے رہے, بتدریج زوال آتا چلا گیا تو دنیا میں بھی بے زور ہو گئے, کمزور ہو گئے. پھر عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اسی میں عظمت ہے, دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ وہ کسی شمائل کا نام نہیں ہے محض کہ آپ یہ کہیں کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ ایسے کھڑے ہوتے تھے, ایسے بیٹھتے تھے, ایسے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہماری کہ ہم ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت سے اور محبت سے دیکھتے ہیں اور اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن جو آپ کی سب سے بڑی سنت تھی وہ کشمکش تھی جو آپ نے مول لی اس وقت کے نظام سے, اور پھر بالآخر اللہ کا دین قائم کیا. 23 سال کی مدت میں یہ قرآن پاک نازل ہوا, اور اس کی حکمت ہی یہ تھی کہ مختلف وقتوں میں اس دینی تحریک کو جس چیز کی ضرورت تھی اس کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے ہدایات اور رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل فرماتے تھے. تو یہ سب سے بڑی سنت اس دین کا اور اس قرآن کے نظام کا قیام ہے. اس کو چھوڑ کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے زمزمے باہر آئے ہیں, تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ بنیادی چیز سے کو چھوڑ کر آپ کیسے جزوی چیزوں کی بنیاد پر توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ قائم کر سکیں گے. تیسری چیز جو بہت بڑا عقیدہ, یعنی عقائد میں یہ بات ہو رہی جو قرآن پاک کے موضوعات ہیں, اس میں آخرت ہے. اور آخرت کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک, اور قیامت کے بعد جنت اور دوزخ. آخرت کا تصور اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے, اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے, زندگی کو ڈسپلن بناتا ہے, منظم کرتا ہے, ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایک جگہ اس کا جواب دینا پڑے. جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے. ایک انسان ایک فرد کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا میں کتنی ہو سکتی ہے؟ ایک ہی مرتبہ قتل کیا جانا ہو سکتی ہے نا. جو 1000 لوگوں کے قاتل ہیں, جو لاکھوں لوگوں کے قاتل ہیں, کیا ان کو بھی وہی سزا ملے گی؟ تو دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس میں سزا بھی پوری مل سکے اور جزا بھی پوری مل سکے. اس کے لیے عقل بھی محسوس کرتی ہے کہ ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے نیکیوں کی جزا دے گا اور جو جرم ہے اس کی پکڑ ہوگی. لہذا آخرت کا تصور ذمہ دار بناتا ہے. جن کا یہ تصور نہیں ہوتا پھر وہ شتر بے مہار جو چاہیں کرتے پھریں. پھر اس کے بعد معاملات ہیں, اخلاقیات ہیں, معاملات کی پھر اور تفصیلات ہیں. انہی میں
اجتماعی نظام زندگی کی تمام ہدایات ہیں. آپ سورہ بقرہ سے شروع کریں. ہم نے یہاں دور تفسیر میں یقیناً جو لوگ شریک رہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, اور مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے یہاں قرآن پاک کی تفسیر کو بھی بیان کیا, تشریح بھی کی, سمجھانے کی کوشش کی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ احکامات ہیں, اجتماعی احکامات ہیں. اب قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے, ہم نے اسے پڑھا ہے, اس کو سنا ہے, اس سے عقیدت ہے, لیکن یہ کتاب اس وقت بہت ساری چیزیں خود ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں اس کے احکامات معطل ہیں, چونکہ سسٹم موجود نہیں ہے. جبکہ پاکستان تو وہ ملک ہے جس میں آئینی طور پر ہم نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں. یہ بھی بڑی کامیابی ہے, یہ بھی نہیں ہونے دے رہے تھے, لیکن آئینی طور پر تو تسلیم کرتے ہیں, عملی طور پر نظام قائم نہیں کرتے. اور چند افراد کروڑوں انسانوں کے اوپر حاکم بن جاتے ہیں. وہی سیاست میں آگے, وہی طاقت میں آگے, وہی فوج میں آگے, وہی بیوروکریسی میں آگے, وہی جاگیردار اور وڈیرے, وہی بڑے بڑے سرمایہ کی طاقت سے لوگوں کو غلام بنانے والے. اور ان سب کا ایک اتحاد, ایک اشتراک, ایک کنسورشیم, ایک تجارتی کمپنی بنی ہوئی ہے, اور یہ کمپنی پوری کی پوری پاکستان کو چلاتی ہے. اور نہ تعلیم اور نہ تربیت اور نہ عدل اور نہ انصاف, جو قرآن پاک کی بنیادیں ہیں ان سب سے ہمیں محروم کیا ہوا ہے. ظلم اور فساد اور انسانوں کے درمیان تقسیم اور تقسیم در تقسیم, یہ سارے کام وہ کرتے ہیں. اور ایسے افراد جو عام لوگ ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں, زندہ باد مرد آباد کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں, ہماری تمناؤں کا خون کر رہے ہیں. اس لیے اس قرآن پاک کا, اس پر ایمان لانے کا, اس سے محبت کرنے کا, اس سے عقیدت رکھنے کا, اس کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا, تراویح میں اس کی تلاوت کرنے اور سننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے. اس کے احکامات موجود ہیں کتاب میں لیکن نافذ نہیں ہے. جب نافذ نہیں ہے تو ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کو نافذ کرنے کا سسٹم بنائے. ہم خود تو نہیں نافذ کر سکتے سارے. جن چیزوں کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے وہ ہر فرد کیسے کرے گا, وہ تو فساد ہو جائے گا. اسی لیے تو سسٹم چاہیے. اس لیے جو بات کر رہے تھے نا بدل دو نظام, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی لیے جماعت اسلامی بنی, اسی لیے لوگوں کو یہ شعور دیا. یہ کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی جماعت کا نہیں کہ ایک جماعت کو ہٹا کے دوسری جماعت کو لانا ہے. یہ اسلام کے نظام کے قیام کی جد و جہد کرنی ہے. اس لیے ایک منظم طریقے سے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو جب تک یہ پیغام ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم جماعت اسلامی کو بھی ایک پارٹی کے طور پر سمجھیں گے جس طرح اور لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک مشن ہے, یہ دین کا تقاضا ہے, یہ قرآن کی پکار ہے, اور اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں جد و جہد کو تیز تر کرنا ہے. اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے تو پھر اس قرآن پاک کو اپنے جسم و جان کا حصہ بنائیں گے, اپنے معمولات کا حصہ بنائیں گے, اپنے گھر کا حصہ بنائیں گے, اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کریں گے, سمجھائیں گے بھی, بتائیں گے بھی. اور خاص طور پر اپنی اس پوری نسل کو جو ہمارے ہاتھوں میں پروان چڑھ رہی ہے, جس کا حساب ہمیں اللہ کو دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے ساتھ ماتحتوں کو, اہلیکم نارا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی, اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن, جس کا فیول خود انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے حاضر باش مستعد قسم کے فرشتے ہوں گے جو اپنے معمولات انجام دے رہے ہوں گے اور اس آگ سے نکلنے نہیں دیں گے, اس کے مطابق کام کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا. ڈٹے رہیں گے, وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو بس اللہ رب العالمین کے آگے جھکیں, دعا کریں, استعانت طلب کریں, گناہوں سے توبہ کریں. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھ صبح پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو میری طرف آئے اور میں اسے معاف کروں.
اور شام تک اس کے ہاتھ پھیلے رہتے ہیں. پھر وہ شام کو اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور صبح تک اس کے ہاتھ پھیلے رہتے ہیں کہ کون ہے جو میری طرف رجوع کرے اور میں اسے معاف کروں. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے یہ ہاتھ پھیلاتا رہے گا حتیٰ یہ کہ سورج مغرب سے طلوع ہے. گویا قیامت تک اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا. یہ تو بندہ ہی نالائق ہے کہ وہ اللہ سے رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا. تو بس ہمیں اللہ توبہ کی بھی توفیق دے، دین سے جڑنے کی بھی توفیق دے، اور دین کے اس مشن کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری صاحب کو، قاری گور رحمان صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے لہن کو، ان کی قرآن پاک کے پڑھنے میں بہت برکت عطا فرمائے. اللہم زد فزد، اضافہ فرمائے. شیطان لگا رہتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، ان وسوسوں سے بچائے، اور یہ اسی طرح سے قرآن پاک پڑھتے رہیں، کانوں میں رس گھولتے رہیں، اور ہم اللہ کے دین سے قریب ہوتے رہیں. ہمارے قاری وقار چترالی صاحب بھی ماشاءاللہ، یہ منصورہ جامع مسجد کی اور اہل منصورہ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے قراء حضرات، اتنا اچھا پڑھنے والے اور اتنے اچھے لوگ بھی ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ ہمیں عطا کیے ہیں. اور اسی طرح ہمارے یہ مجیب اللہ سامع صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کوشش کو قبول فرمائے. دیکھیں قرآن پاک کا یہ جو حفظ بھی ہے نا، یہ بڑا مشکل. حافظ صاحب سے میں پوچھ رہا تھا آپ نے کتنے سال قرآن پاک سنایا، انہوں نے بتایا سب ملا کے کچھ 46 سال انہوں نے قرآن پاک سنایا، حافظ ادریس صاحب نے، جس میں سے 15 سال تو یہاں منصورہ میں ہی سنایا ہے. تو جو جتنا بھی پکا کر لیں آپ، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ محنت نہ کریں اور ایسے ہی رہے، دوسرا یہ کہ جتنا بھی پکا کر لیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے. ورنہ ہمارا کیا بس ہے، اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ لفظ بلفظ، حرف بحرف، زیر زبر پیش اس کو پڑھتے رہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں. اور یہ غلطیاں اس بات کا اعلان ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ کو یاد ہے اور غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ خود کچھ نہیں ہیں، یہ اللہ کی مدد سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے. غلطی اگر کوئی ہے تو وہ معاف کرنے والا ہے. تو قرآن پڑھیں، قرآن کا شوق پیدا کریں. اور ویسے بھی اب جو یہ پورا شیطانی چکر پوری دنیا میں چل رہا ہے، آپ نے ابھی سنا ہوگا نا کہ یہ جو ایپسٹین فائل کا نام سنا ہے، اس میں کیا گندگیاں اور بےہودگیاں اور شیطانی چکر ان لوگوں نے پھیلائے ہوئے ہیں. اور یہ بڑے صاف ستھرے بن کر پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں. یہ بڑے بڑے تجارتی کمپنیاں جو بلینئرز ہیں، بلین ڈالرز، سینکڑوں بلین ڈالرز کی جن کی کمپنیاں ہیں، جو دورے بھی کرتے ہیں مختلف ملکوں کے، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بہت ساری این جی اوز بھی بنائی ہوئی ہیں. اور حال یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اس میں ان کا خون بھی پیتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں. یہ گندگی، شیطان کے پجاری ہیں، یہ ورشپ کرتے ہیں باقاعدہ شیطان کی. اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے پورا. یہ یہود میں بھی ہیں، یہ نصارہ میں بھی ہیں، اور خود انہیں اپنی کرسچینٹی کے خلاف بھی ایک فرقہ بنا کر یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. یہ ایک زائنسٹ وہ ہیں، سہونی وہ ہیں جو یہودی ہیں، ایک سہونی وہ ہیں جو عیسائی ہیں، اور وہ پوری دنیا میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنی اجارہ داری، اس شیطان کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی پناہ میں آئیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو دین سے قریب کریں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو دعائیں سکھائیں، اور ان کو دین کی جد و جہد پہ لگائیں، ورنہ نہیں بچ سکیں گے. نیکی کے کاموں میں لگا دیں ان کو کہیں کہ اچھی اچھی چیزوں کو جو ہے وہ مسجد کی بنیاد پر کمیٹیاں بنائیں، اور بچوں کو جو ہے وہ ان میں کمپٹیشن پیدا کریں. تو اس لیے میں ابھی اس موضوع پہ تو بات نہیں کر رہا کہ جو اس وقت یلغار کی ہوئی ہے کفر نے. کبھی فلسطین میں 80-90 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا، ابھی ایران پر حملہ آور ہیں. تو قرآن پاک کی جو ہم نے تلاوت کی ہے اس میں تو اس حوالے سے بھی پوری رہنمائی موجود ہے. جہاد بھی ہے اور قتال بھی ہے. تو یہ جہاد اور قتال تو ریاست کرتی ہے، اور ریاست تلقین بھی کرتی ہے کہ جہاد ریاست کے تحت کیا جاتا ہے. تو جب یہ ریاست تلقین کرتی ہے تو کرتی کیوں نہیں ہے؟ جب وہ نہیں کرے گی تو پھر جگہ جگہ لوگ خود شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اس قرآن پاک میں تو جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے، اس میں تو ذات بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، نظام بھی ہے. بس اس قرآن سے جڑیں، سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، اپنے دل کو منور کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اور اس کا پیغام لے کر پوری دنیا پہ چھا جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.